جامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة طامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والرحمة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسن بن علي العسكري عليهما الصلاة والسلام: خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. صلوات بر محمد زبان کے لیے شریف حسین ابن اخشار حسین محمد ارتضا ابن محمد مرتضی مرتضی معنون ابن محمد مرتضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جس کے بابا کے کرسی آپ نے پیش کیے ہیں ان کا فرزند بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج آپ جس کا قرصہ پیش کرنے آئے ہیں ان کا فرزند اس دنیا میں قرصہ دینے کے لیے موجود ہے. خدا ہماری اس عزاداری کو قبول کرے، ہماری ان شرکتوں کو قبول کرے. ان شرکتوں میں اخلاص کی آمیزش ہو. اس پہ بھی الہی آمین کہہ سکتے تھے چونکہ تمام عمل کی قبولیت کی بنیاد خلوص ہے. ممکن ہے ظاہری طور پر ہمارے کسی عمل پہ انجمنوں نے بڑے نمبر دے دیے، لیکن اس عمل کی قبولیت کی ضمانت انجمنوں کا نمبر دینا نہیں ہے. ایام ازاں ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. آج کی مجلس کو آپ نے اپنے دار کا حصہ مکمل کر لیا. جو ہمارے بہترین کلام اس وقت سننے کو ملے مجھے اور آپ سب کو الحمدللہ. یہ تقریباً آخری شب ہے، اس کے بعد ایک شب اور ہے. تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ آخری شب ہے. اسے
تجزیے کی شب قرار دیا جائے، تحلیل کی شب قرار دیا جائے، انالائسس کی رات قرار دیا جائے کہ ہم 2 مہینے سے مسلسل جو عزاداری کرتے آ رہے ہیں، آج کی شب اس عزاداری کا تحفہ امام زمانہ کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ عزاداری ہے میری جو 2 مہینے سے ہم مسلسل برپا کر رہے ہیں، اور آپ کے والد کے اس شہادت کے موقع پر اسے ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ تو جب ہم خود اپنے کسی عمل کو لے کر جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ضرور ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مجلس پڑھی ہے، میں نے نوحے پڑھے ہیں، میں نے منقبت پڑھی ہے، میں نے مرثیے پڑھے ہیں، تو جس کیفیت کے ساتھ پڑھے ہیں، جس ارادے کے ساتھ پڑھے ہیں، وہ ارادے والی بات جو تھی نا، خدا کی قسم مکمل مجلس اس میں ہے۔ ہر عمل کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، ہر عمل کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم اپنے بچے کو بھی جب قطع لکھ کے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسے مجمع کے سامنے پڑھنا، تو اس سے کہتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنا اور پورے جیالے پن کے ساتھ پڑھنا اور دیکھو داد لے کر آنا۔ تو بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہ کریں کہ داد لے کر آنا، بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ دیکھو یہ امام کی خدمت جس نیت کے ساتھ مصلی پر جاتے ہو اسی نیت کے ساتھ ممبروں پر بھی آیا۔ یہاں بھی قربتاً اللہ نیت ہونی چاہیے، یہاں بھی قربتاً اللہ نیت ہونی چاہیے۔ فقری بھائی سے ہماری ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، مجلس سے پڑھنا میں تقریباً بھول چکا ہوں، اب مجھے بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں زیر ممبر بھی جیسی بات کرتا ہوں، ممبر پہ بھی ویسی ہی بات کرتا ہوں، کسی طرح کا تصنع لانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، کسی طرح کی آواز بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، کسی طرح کی چیز پکارنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ میں جو بولوں بات میری آپ تک پہنچ جائے۔ لیکن کسی زمانے میں میں نے ایمس کے قرآن میں شرکت کی تھی اور وہاں پر ایک میڈیکل سائنس کے جو پروفیسر تھے وہ اپنا پیپر پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ صاحب ایک انسان اپنی آواز کو لاؤڈ کب کرتا ہے، چلاتا کب ہے؟ اس نے 2 وجہ بتائی، بہت اچھی وجہ بتائی۔ ایک انسان اپنی آواز کو تیز کب کرتا ہے، کب چیختا ہے؟ تو اس نے کہا 2 وقت ہے جب انسان اپنی آواز کو تیز کرتا ہے، چیختا ہے، لاؤڈ کر کے بولتا ہے۔ پہلا وقت وہ ہے جب جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے درمیان اور بولنے والے کے درمیان فزیکل ڈسٹینس ہو، سننے والا اتنی دور ہے کہ بغیر چلائے بات پہنچ نہیں سکتی ہے، تو اس کو چلانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا وقت وہ ہے کہ جب سننے والے اور بولنے والے میں فزیکل ڈسٹینس تو مینٹین ہو رہا ہے، فزیکل ڈسٹینس تو نہیں پایا جاتا ہے لیکن مینٹل ڈسٹینس جاتا ہے۔ جو بول رہا ہے اور جو سن رہا ہے دونوں کے درمیان ایک مینٹل ڈسٹینس پایا جاتا ہے۔ مینٹل ڈسٹینس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اور اس میں کچھ پرخاش ہو چکی ہے، کچھ ناراضگی ہے اور اس کے اوپر چیخ رہا ہے، تم کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ چیخ اس لیے رہا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہے، مینٹلی ڈسٹینس پایا جاتا ہے۔ یعنی اس نے یہ بتایا کہ چیخا صرف 2 وقت جاتا ہے، جب یا فزیکل ڈسٹینس ہو یا مینٹل ڈسٹینس ہو۔ میں نے اسی دن سے مجلس میں چیخنا چھوڑ دیا، اس لیے کیونکہ جو مجمع بیٹھتا ہے نہ اس سے فزیکل ڈسٹینس ہوتا ہے، سیکھنا چاہیے۔ میں بھی سیکھتا ہوں، آج بھی سیکھ رہا ہوں، آپ پڑھتے ہیں تو میں سیکھتا ہوں، کہیں جاتا ہوں کچھ دیکھتا ہوں تو سیکھتا ہوں۔ سیکھنا سکھانا قرآن مجید کا موضوع ہے۔ ابھی میں حیدرآباد میں تھا تو وہاں ایک بات یہ آئی کہ صاحب قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ موضوعات بہت سارے ہیں، اس میں ایک موضوع توحید ہے، ایک موضوع سیکھنا اور سکھانا ہے قرآن مجید کا۔ قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، جاؤ گھومو۔ کمال یہ ہے کہ جو قرآن اقیموا الصلاۃ کہتا ہے، جو قرآن آتوا الزکوٰۃ کہتا ہے، وہی قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں گھومو، زمین کی سیر کرو، پہاڑوں کی سیر کرو، جاؤ میری دنیا گھومو، میں نے بنائی ہے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، جاؤ گھومو۔ وہاں وہ گھومنے کیوں کہہ رہا؟
خدا ہم سے گھومنے کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ جاؤ دیکھو یہ دنیا میں نے بنائی، جاؤ دیکھو اس کو، ہر طرح میں فطور، کہیں کوئی فالٹ نظر آتا ہے؟ قرآن ہے، کہیں کوئی فالٹ میری بنائی ہوئی دنیا میں نظر آتا ہے؟ آپ مجلس سننے والے لوگ ہیں، خدا کے بنائے ہوئے میں کہیں فالٹ نہیں ہوتا ہے، میرے بنائے ہوئے میں فالٹ ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا جو میں بناؤں اسے قبول کرو، اپنے ہاتھوں سے نہ بنایا کرو۔ آئیے آج کی رات بھی ہم انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ پچھلے سال سے اس سال کی مجلس فلاں صاحب کے یہاں کی بڑی اچھی رہی، اس بار ذاکر کا سلیکشن ان کا اچھا تھا، اس بار تبرک میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، میں جو باتیں ہوتی ہیں اسی کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسی کو کر رہا ہوں۔ اب فلاں صاحب تو یار پرانی باتیں پڑھ گئے، جتنی باتیں ہم محرم کے بعد کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں نہیں کرتے۔ پچھلے سال میرے اندر امام حسین کی معرفت جتنی تھی اس بار اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں اپنے لیے کچھ تجزیہ کروں، پچھلے سال جتنا عشق میرے دل میں اہل بیت کے لیے تھا اس سال اس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے؟ پچھلے سال میں جتنا مخلص تھا اس سال میں اس سے زیادہ مخلص ہوں یا نہیں؟ میں اپنے اوپر بات کروں، ہمیشہ دوسروں کے اوپر تنقید کرنا کمال ہے۔ میرے والد صاحب سے آپ حضرات واقف ہیں، عالم دین بھی تھے، شاعر بھی تھے، لیکن شاعری کے حوالے سے دنیا میں مشہور زیادہ ہوئے۔ مولانا وفا ملک پوری کہتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں تنقید دوسروں پہ بہت، جو کرتے رہتے ہیں تنقید دوسروں پہ بہت، خود اپنی ذات پہ کچھ تبصرہ نہیں کرتے۔ دوسروں پر تنقید کرنا ہمیں کہیں نہیں پہنچائے گا، کہیں بھی نہیں پہنچائے گا، اپنی ذات پر تبصرہ کرنا ہمیں کہیں پہنچا سکتا ہے۔ میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ بخری نے جو شعر پڑھے تھے وہ شعر خلوص سے پڑھے تھے یا ایسے ہی پڑھے تھے، ڈانٹ لینے کے لیے پڑھے تھے یا مولا کے لیے پڑھے؟ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ان سے پوچھا جائے گا، یہ ان کا سوال ہے۔ میں اپنی قبر میں اکیلا جاؤں گا، جب میں اپنی قبر میں اکیلا جاؤں گا تو میں معاشرے کی فکر کیوں کروں؟ میں اپنی فکر کروں گا، مجھے اپنے سوالات کے جواب مجھے اپنے سوالات کے جواب دینے۔ قرآن مجید اس حوالے سے، دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں اس کے لیے آیت پیش کروں گا قرآن مجید، اس حوالے سے قرآن مجید انسان کو خود غرضی سکھاتا ہے، اس حوالے سے کہ قبر میں جانے کے لحاظ سے خود غرضی سیکھو، اپنی تیاری کرو، ان کا کیا ہوگا وہ دیکھیں گے۔ قبر میں فرشتہ مجھ سے متعلق سوال پوچھے گا، کسی اور کے متعلق سوال نہیں پوچھے گا، تو میں اپنی تیاری کروں۔ آج ہم جس امام کی مجلس کے لیے آئے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، بہت سارے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم اپنی زندگی میں تم امام حسن عسکری علیہ السلام کی اپنی زندگی میں اس امام کی کتنی مجلس میں شرکت کی ہے؟ تم کہو گے کم سے کم 10، اگر 10 سال ہو گئے کسی کو باشعور مجلس میں شرکت کرتے ہوئے، تو میں پوچھوں گا لیکن امام کی زندگی کو اگر 5 منٹ میں بتانا ہو تو کیسے بتاؤ؟ اسی کو تو معرفت کہتے ہیں نا، اسی کو تو معرفت کہتے ہیں۔ میں اس چکر میں پوری مجلس خطیب کی سنتا رہا کہ کب نقطہ آئے اور کب میں گھٹنے کے بل کھڑے ہو کے نعرے بازی لگاؤں، کب میں دانت دوں، کب میں واہ واہ کروں۔ ہمارے ابھی بھی کاغذ قلم لے کر بیٹھنے کا مجلسوں میں کلچر ہے، کبھی مولانا آئے ہیں، کہیں سے آئے ہیں، تیاری کر کے آئے ہیں، کچھ پڑھ کے آئے ہیں، کچھ سنائیں گے تو کچھ ہم سیکھیں گے، جب سیکھیں گے تو اس کو لکھیں گے،
جس علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ نہج البلاغہ میں کہتا ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے اپنا قیدی بنا لو ورنہ ادھر سے سنو کہ ادھر سے نکل جائے گا۔ ایک مقدس مجلسیں سن رہے ہو، سننے سے کوئی بات نہیں، سنو گے ذہن سے نکل جائے گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں لکھو، لکھ کے اس کو اپنا قیدی بناؤ تاکہ جب پھر دوبارہ تم کوئی مجلس سننے آؤ تو تمہارے اس علم میں اضافہ ہو جسے تم نے پہلے سے نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ 5 منٹ میں آپ بتائیں امام حسن عسکری اسلام کے بارے میں، 5 منٹ۔ کوئی وہ شیعہ جو امام 11ویں امام کے بیٹے کا منتظر ہے، وہ اپنے ان کے باپ کے بارے میں 5 منٹ بول نہیں سکتا، نہیں بول سکتا، بولنا چاہیے۔ ہم تو منتظر ہیں، چھوڑیے ہم سے اگر کہا جائے امام زمانہ کے بارے میں 5 منٹ بات کرو، جن کے تم منتظر ہو، جن کی تم قوم ہو، جن کے ساتھ تم کو شریک ہونا ہے، جن کے ساتھ تم کو قاتلان حسین کا بدلہ لینا ہے، جن کے ساتھ تم کو قیام کرنا ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا خصوصیات ہوں گی ان کی، کس دن ان کا ظہور ہوگا، کس طریقے سے وہ آئیں گے، اپنا خطاب کس طریقے سے کریں گے، کون لوگ ہوں گے جو ان کی صف میں شامل ہوں گے، کس ملک سے کتنے لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، اس کے اوپر ہم کیوں نہیں بات کریں؟ اور اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں اس چکر میں ممبر سے اتر جاتا ہوں کہ صاحب میری مجلس پٹ جائے گی۔ مجھے آج تک یہ شعور نہیں آ سکا کہ پٹنا کسے کہتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں چڑھنا کوئی چڑھنا نہیں ہوتا ہے، خدا کی نگاہ سے گرنا گرنا ہوتا ہے، خدا کی نگاہ سے گرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ 11ویں امام، 10ویں امام، 9ویں امام، کمال مظلومیت میں تینوں امام کی زندگی گزری ہے۔ امام مظلوم کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب سنا تو مقدمہ اپنا پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو امام کی حدیث میں نے سنائی ہے 3-4 سال پہلے آیا تھا، اسی مجلس میں امام کی ایک حدیث کے اوپر ہی بات کی تھی، اور وہ حدیث بھی مجھے یاد ہے۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ امام کی حدیث تھی لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض، وہ ذمہ داری جو خدا نے تم کو دی ہے اس کو نبھاتے رہو، رزق حاصل کرنے میں اس ذمہ داری کو مت بھول جانا۔ یہ امام حسن عسکری کا قول اس وقت سنایا تھا۔ آج نہیں سناؤں گا، آج دوسرا قول لے کر آیا، آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آخر کے 3 امام، امام زمانہ سے پہلے کے 3 امام، تینوں اماموں کی زندگی کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے نا تو 100 سال کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ آخر کے 3 امام کی عمر 100 سال کی بھی نہیں ہوتی۔ امام جلدی کیوں شہید ہو جاتا ہے؟ امام مظلوم کیوں ہو جاتا ہے؟ امام کو مظلومیت کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ شیعوں کی گسترش کہتے ہیں وسعت، پھیلاؤ، شیعوں کا سب سے زیادہ پھیلاؤ آخری امام کے زمانے میں، یعنی آخری امام سے مراد جن کی مجلس ہے، آخری امام جو ظاہر تھے ان کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ شیعت اس دور میں گسترش پائی ہے، سب سے زیادہ شیعہ اس زمانے میں ہے۔ ظاہر سی بات پڑھیں گے نا، روزانہ پڑھیں گے، پھر بھی امام مظلوم ہے۔ کتنا مظلوم ہے؟ اتنا مظلوم ہے کہ 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت، 28 سال کی۔ امام حسن کو، امام آخری 11ویں امام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکری کوئی لقب جو ہے، عسکر لشکر کو کہتے ہیں۔ عسکری ان کو کہتے ہی اس لیے تھے کہ ان کی پوری زندگی فوجی چھاؤنی میں گزری ہے، یعنی ان کو اس زمانے کے بادشاہوں نے چھاؤنی سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا، اور اس چھاؤنی میں بھی جب قید میں رکھا تو قید میں جاسوس ساتھ رکھتے تھے۔ اس قید میں امام سے ملنے والا جو قیدی تھا، جو کسی ذریعے سے باہر خبر پہنچاتا تھا، وہ بھی جب کبھی کبھی بات کرتا تھا اور کچھ راز لینا چاہتا تھا، کچھ امام سے تعلیمات حاصل کرنا چاہتا تھا، تو امام آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو وہ کمبل کے اندر لکھ رہا ہے، رک جاؤ، میرے کو جاسوس، قید خانے میں بھی جاسوس مسلط ہے۔ پورے 2 مہینے 8 دن ہم نے اپنے آپ کو امام زمانہ کا ناصر بنانے کے لیے کیا کیا؟ معاف کیجیے گا مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنی زندگی کی ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کرتا ہوں۔ مجھے کوئی تمنا نہیں کہ دوبارہ مجھے کوئی بلائے، کوئی تمنا، خدا کی قسم، ممبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی تمنا، میں ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ، میں ایک چیز بو کر جانا چاہتا ہوں، ایک بیج بو کر جانا چاہتا ہوں۔
اور وہ بیج ارادے کا ارادے کا بیج. میرے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، میں اس کو امبانی بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو اڈانی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے پیسہ کمانے کی مشین بنانا چاہتا ہوں. میں اس کی تربیت اس لحاظ سے نہیں کرتا ہوں کہ اسے امام کا ناصر بنانا، اس لحاظ سے اس کی تربیت نہیں کرتا ہوں. یہی امام کی مظلومیت ہے، یہی امام کی مظلومیت. امام کی مظلومیت ہی یہی ہے کہ میں اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بچہ بڑا ہو کر امام کا ناصر بنے. ابھی میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے جناب، ابھی میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے. وہ مثال سنو، لعنت کیا ہے اس کو جس نے ابھی ارادہ نہیں کیا. کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. یہ کرب و بلا جانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کرب و بلا جانے کے بعد کرب و بلا کے جسم کو ہم کو نہیں چھونا ہے بھائی. کربلا جانے کے بعد زہی کو نہیں چھونا ہے. کربلا ہم حسین سے ملنے جاتے ہیں. کیا زہی سے تو وہ لوگ ملے جو مادہ پرست ہیں، ہم تو روحانی لوگ ہیں نا، ہمیں تو حسین سے ملنا ہے. حسین سے ملنے جاتے ہیں ہم، کربلا حسین سے ملنے جاتے ہیں. بات صحیح کی ہے تو وہی صحیح ہم یہاں بھی بنا لیں گے، ہم یہاں بھی حسین سے ملنے گے، لیکن ہم تو کربلا جا رہے ہیں نا، ہم کربلا حسین سے ملنے جاتے ہیں. عبداللہ بجت کہتے ہیں اپنے یہاں کی مجلسوں میں جاتے ہو نا، مجلسوں میں گھر سے نکلے مجلس میں جا رہے ہو، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو کہو حسین کے پاس. عبداللہ بجت کہتے ہیں اپنے محلے کے امام باڑے میں جاتے ہو تو کہو کہ میں حسین سے ملنے جا رہا ہوں. وہاں خیمہ لگا ہوا ہے، حسین کی نصرت کی بات ہوگی، حبیب بنانے کی بات ہوگی، غیر بنانے کی بات ہوگی، شبیب شاکری بنانے کی بات ہوگی. میں اس خیمے میں جا رہا ہوں جہاں شبیب کی تربیت ہوتی ہے، میں اس خیمے میں جا رہا ہوں جہاں برائے کی تربیت ہوتی ہے. ان مجلسوں کو ضائع نہ کریں، داد و فریاد شور و غل میں ضائع نہ کریں. ایک تجزیہ تو کریں نا. امام مظلوم کیوں رہ جاتا ہے بار بار؟ کیا وجہ ہے کہ امام مظلوم ہو گیا؟ 28 اس زمانے کے لوگ، 11ویں امام کے زمانے کے لوگ جب امام سے ملنا چاہتے تھے تو ان کے ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ مدت جو ان کی قید میں نہیں گھر میں گزری ہے. گھر کہاں ہے؟ چھاونی میں ہے، پوری فوجی چھاونی ہے. ہر مہینے میں 2 بار امام کو دربار میں حاضر کیا جاتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے، قید میں ہوتے تھے تب بھی نکال کے لے کر جاتے تھے دربار میں کہ حاضری لگانی ہے، جیسے کورٹ میں حاضری لگائی جاتی تھی ویسے حاضر کیا جاتا تھا کہ ہاں یہ ہیں، ابھی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مظلومیت ہے. کوئی ملنے جاتا تھا تو سر پہ ایک ٹوکری رکھ لیتا تھا، اس میں کچھ پھل رکھ لیتا تھا، یا سبزی رکھ لیتا تھا، یا پیاز رکھ لیتا تھا، کچھ بھی رکھ لیتا تھا، کچھ بیچنے والا بن جاتا تھا. احمد ابن اسحاق قوم کے وکیل تھے، تقریباً 8 وکلا کو معین کیا تھا امام نے. 8 وکلا کو 6 سال سے زیادہ امامت نہیں رہی امام، صرف 6 سال. ظاہر سی بات ہے 28 سال کی عمر میں جو اس دنیا سے چلا جائے تو 6 سال سے زیادہ امامت کیا کرے گا؟ 6 سال سے زیادہ امامت کا دور نہیں رہا، اور اس میں 10 سے زیادہ تقریباً وکلا امام کے تھے ہر شہر کے لیے، ہر شہر کے لیے. وہ وکیل مطلق تھے امام، وہ وکیل مطلق تھے. احمد ابن اسحاق ملنے کے بہت سارے واقعات ہیں جو اس وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک مجلس میں کیا کیا بیان کروں، کچھ تعلیمات بھی مجھے بیان کریں. ملنے آئے دل میں ارادہ کر کے آئے، آج چاہتے ہی مولا سے پوچھوں گا وہ آپ کے بعد جو آنے والا ہے دنیا میں آیا یا نہیں آیا. وکیل مطلق ہیں امام کے. اس میں ایک عثمان ابن سعید بھی ہیں. عثمان ابن سعید کا نام آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ عثمان ابن سعید مدینے کے امام کے وکیل ہیں. مدینے یہی عثمان ابن سعید امام زمانہ کے بھی خاص نائبین میں رہے. یہی جو باپ کا تھا وکیل وہی بیٹے کا وکیل ہوا ہے. توجہ فرمائیں. گئے ارادہ کر کے کہ جا کے پوچھوں گا. سلام کر کے جیسے ہی بیٹھے تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ قال الامام مبتدئا، اس سے پہلے کہ یہ پوچھتے امام نے خود ہی کہہ دیا جو سوال دل میں لے کر آیا وہ آ چکا ہے. یہ پوچھا نہیں ہے، جو سوال دل میں لے کر آیا وہ آ چکا ہے.
لے کر آئے، کہنے لگے، احمد ابن اسحاق کہتے ہیں وجہہ کالقمر، اس بچے کو لے کر آئے، اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا، اتنا خوبصورت اتنا حسین بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں، امام زمانے کی بات ہوئی، کہتا اتنا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں، کہتے ہیں گھر سے باہر نکلا، گھر سے بچے کو دیکھ لیا، تسلی ہو گئی کہ ہاں یہی ہمارے زمانے کا امام ہے، گھر سے باہر نکلا، دل میں خیال آیا کہ بھائی باہر آ گیا ہوں، کچھ پوچھا نہیں امام سے کہ کوئی علامت اس کے امام ہونے کی، کوئی علامت تو لے لوں نا، اسے معرفت کہتے ہیں، فکر ہے ایک آدمی کو جانے والا تو کہتا ہے کوئی علامت تو لے لوں، جیسے ہی گھر میں دوبارہ ڈبل باندھ کر کے آیا ہے امام حسن عسکری سے، یہ امام حسن عسکری کی گود میں بچہ ہے، بالکل ابھی نوزاد بچہ ہے، نیا بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، جیسے ہی گھر کے اندر ابن اسحاق داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ پوچھیں کہ مولا کوئی علامت تو بتا دیجئے، کہتے ہیں وہ بچہ بول پڑا انا بقیت اللہ، کیا لینے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، دلیل لینے آئے ہو، بچہ بول پڑا انا بقیت اللہ، میں ہی نہیں اپنی تعلیمات اپنے ان جانے والوں کو دیں کہ جن کی کمی امام کو تمام دور میں کری، بالکل بریکٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں، بریکٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں، قبول کر دینا، اور اسے تم اگر گھر تک لے کر چلے گئے تو میری مجلس کامیاب کرے گی۔ جناب زینب نے امام حسین سے کربلا میں کیا کہا تھا کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا، کوئی نئی روایت تو نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ روایتیں جو تم جانتے ہو صرف اسی کو پڑھوں گا، کوئی نئی روایت نہیں، یہ کہا تھا کہ اپنے اصحاب کو ایک بار آزما تو لیا ہے، جو جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو اپنی آل اولاد سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے ہیں، جن کے لیے امام حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو، نہ میرے نانا کو، کسی کو نہیں ملے، جن کے لیے امام حسین یہ کہہ چکے ہیں، ان کے لیے جناب زینب نے ایک بار آزما تو چکے ہیں نا، ان کا امتحان تو لے لیا نا۔ آپ جانتے ہیں جناب زینب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی بات اہل بیت عصمت و طہارت کی زبان سے یوں ہی نہیں نکلتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ ایک ہی بہن زینب ہے، دو بھائیوں کے معاملے میں ایک تلخ تجربہ پہلے سے ہٹتی ہے، ڈھائی سفر گزری ہے نا، ایک تلخ تجربہ پہلے سے جناب زینب کو ہے کہ جو لوگ سو کالڈ میرے بھائی کے جاننے والے بنے ہوئے تھے، انہوں نے ہی میرے بھائی کے پیر کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا تھا، اس طریقے سے کھینچ لیا تھا کہ ان کے سر میں چوٹ آئی تھی اور بول نکلنے لگا، جو سو کالڈ ان کے جاننے والے بنے ہوئے تھے لیکن تھے نہیں، ان کے اندر نفاق تھا، ان کے اندر نفاق تھا، انہوں نے اپنی تربیت نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، جبھی تو امام حسین نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے میرے بھائی کو نہیں ملے۔ جو لوگ امام کے، آپ کو بتا دوں، آپ کو حیرانی ہوگی، امام حسن پوری زندگی زرہ پہن کے چلتے تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو زرہ پہنے رہتے، پوری زندگی سے مراد اپنی امامت کی زندگی، مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو زرہ پہنے رہتے۔ میں دوسرے امام کی بات کر رہا ہوں، زرہ پہنے رہتے، نماز کے حالت میں کسی نے تیر مارا وہ زرہ سے بچ گیا، نہیں لگا۔ یہ مظلومیت ہے ہمارے معصومین کی، چاہے وہ دوسرا حسن ہو یا 11واں حسن ہو، مظلومیت کا عالم اپنی جگہ پر ویسے ہی ہے، مظلومیت اسی طریقے سے کمال پر ہے۔ امام مظلوم اس لیے ہوتا ہے کہ چاہنے والے بغیر سوچے سمجھے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پیروی کا دم نہیں کرتے۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے، پیروی کا دم کرنا اور پیروی کا دم ہے۔ پیروی کیسے کی جاتی ہے؟ حدیث سناتا ہوں اور زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں، فقری بھائی اب میری مجلس ٹھنڈی ہی ہوتی ہے، مجھ سے کہہ رہے تھے فقری بھائی کہ آپ میرا آئے تھے بڑی ٹھنڈی مجلس رہی، میں نے کہا ٹھنڈی ہی پڑھتا ہوں۔ آپ ان چہروں کو، ان نوجوانوں کے چہروں پر اشتیاق دیکھ رہے ہیں،
کے اندر طلب ہے، ان کے اندر طلب ہے، پیاس ہے کہ منبر پر بیٹھنے والے مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ امام کا ناصر بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، منبر پر بیٹھنے والا ذاکر اہل بیت کے لیے بیٹھا ہے یا اپنی ذات کے لیے بیٹھا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کچھ نہ کچھ فارمولے تو دے کر جاؤں گا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اپنی ذات کے لیے بیٹھا ہے یا اہل بیت کے لیے بیٹھا ہے؟ جتنی دیر وہ منبر پہ رہے، اگر اپنی طرف کھینچتا رہے تو سمجھو اپنے لیے بیٹھا ہے، اہل بیت کی طرف بلاتا رہے لکھ لینا، جتنی دیر وہ بیٹھا ہے تمہارے ذہن میں صرف اس کی تعریف آ رہی ہے نا، جس کا مطلب یہ اپنے لیے بیٹھا ہے، لیکن جتنی دیر وہ بیٹھا ہے تمہارے ذہن میں بار بار کبھی حسین آتے ہیں، کبھی امام زمانہ آتے ہیں، کبھی خدا آتا ہے، تو سمجھو یہ ان کے لیے بیٹھا ہے۔ اپنی طرف بلایا، میں کچھ کہہ گیا، آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ بیٹھنے کا مقصد ہی ہے کہ تم میری تعریف کرو، یہ بیماری ہے دوستو، یہ بیماری، میں سیدھی بات کرتا ہوں، کسی کو برا لگے بلا لگے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہندوستان آج کل بڑا واقف ہے، اپنی تعریف کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ بولو، برا ہے؟ جو اپنی تعریف کرائے وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں برا ہے، یقیناً برا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک آج کل کچھ نیتا لوگ ہر وقت اپنی تعریف کرتے ہیں، سارا سسٹم ایسا بنا دیا کہ اس میری تعریف، وہ جو اپنی تعریف چاہتے ہیں، اپنی تعریف طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تعریف کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا میں چھین لیتا ہوں، نہیں، میں نے کہا نا آپ اچھا شعر پڑھتے ہیں تو لوگ داد دیتے ہیں، یہ فطرت ہے، اچھی بات پر داد ملتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کو داد ملتی ہی ملتی ہے، وہ بھکاری نہیں ہے تو داد مانگے گا، مانگتا وہ جس کے پاس نہ ہو، وہ مانگے گا، وہ مانگے گا۔ اور بات اگر کسی کی بھی اچھی ہو تو اس کا نام لے کے نقل کرنا چاہیے، اور عبدالغنی صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا، فیض آباد میں بہت اچھا جملہ کہا کہ بیٹھتے اہل بیت کی مدح کے نام پہ ہیں اور مدح اپنی کراتے ہیں، بیٹھتے اہل بیت کی مدح کے نام پہ اور مدح اپنی کراتے ہیں، صلوات میں اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، میرے نوجوانوں بتاؤ 24 گھنٹے میں تم اپنے زمانے کے امام کو کتنا پڑھتے ہو؟ اسٹڈی کے لحاظ سے امام سے بات، ایک ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد امام کی خدمت میں سلام کرو، تو ہم سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان، اس وقت بھی جو سلام کرتے ہیں تو ذہن کہیں اور ہے، یہ پتہ ہی نہیں رہتا کس کو سلام کرتے ہیں، اس وقت بھی توجہ نہیں ہوتی کہ سلام کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے امام کو سلام کر رہے ہیں، اور اس سلام کو جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب آپ پر سلام ہو، میں اشارہ کر کہتا ہوں السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، یہ میں اسی وقت کہتا ہوں جب جس کو سلام کر رہا ہوں میرے سامنے ہو، جس کو میں سلام کر رہا ہوں وہ میرے سامنے ہے، تبھی میں کا استعمال کرتا ہوں، ورنہ کا استعمال کرتا ہوں، السلام علیہ، ان پر سلام ہو، تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں امام زمانہ کو سلام کرتا ہوں، کہتا ہوں السلام علیکہ، آپ تو میرے سامنے ہیں، آپ تو میرے سامنے ہیں، آپ پر سلام ہو، اور جسے میں سلام کر رہا ہوں اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں، میں متوجہ بھی نہیں ہوں، میں اپنے امام وقت کو سلام کر رہا ہوں، بھائی اتنی توجہ تو ہونی چاہیے، اتنی توجہ تو ہونی چاہیے، اب سنیے 11ویں امام کا بقول بہت اچھا شعر کہہ دیا، میں اپنے نسل میں یہ کہہ چکا ہوں رئیس صاحب، میں اپنے نسل میں کہہ چکا ہوں اسی بات کو، اور پہلے
کہ امام عسکری کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ امام زمانہ کے بھی باپ ہے. یہ آپ نے بالکل اسی کو نظم کر دیا اور یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت. امام کہتے ہیں سنو سنو، امام نے اپنے چاہنے والوں کو کچھ تعلیم دی ہے. اس تعلیم کا صرف ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی خدمت کو معاف کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. خصلتان لیسا فوقہما. جی 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 لیسا فوقہما شیء. خصلتان لیسا فوقہما شیء. میں ویسے بھی میرٹھ میں مجلس پڑھنا پسند کرتا ہوں. یہاں کی سماعت بہت اچھی ہے، بہت اچھی سماعت. اتنی اچھی سماعت ہے کہ ان کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ سب کچھ سب کچھ یہ بہت اچھی بات ہے. بعض خطبہ کے یہ آڈینس مخصوص ہوتی ہے. میرٹھ ایسی جگہ ہے کہ یہاں کے خطیب مخصوص نہیں، ہر طرح کے خطیب آتے ہیں، سب کو سنتے ہیں. سنیے سخی دین کی. اچھا چلنا چاہیے سب کا، سب کا خرچہ چلنا چاہیے. ارے حسین سے کون واپس گیا؟ ہم تو امام باڑے کے باہر گیٹ پہ تبرک رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ کسی کو اگر یہاں کچھ نہیں ملا تو
خدا مٹنے نہیں دیتا. کوئی نام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے ذہن کا حصہ بنا دیتا ہے. میں یہی آیا تھا ذہنی فارم میں، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا وہاں پر کہ آپ مشہور ہو سکتے ہیں، اپنی کسی بھی حرکت سے مشہور ہو سکتے ہیں. مشہور ہونا آپ کے ہاتھ، عزت پانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی مشہور ہو سکتا ہے، عزیز نہیں ہو سکتا، عزت نہیں پا سکتا. کیوں؟ عزت کے لیے خدا نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. جتنی بھی عزت ہے سب خدا کے پاس. خدا جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا. عزت خدا کے پاس. آپ مشہور ہو سکتے ہیں، عزیز نہیں ہو سکتے. عزیز خدا جس کو بنائے نا وہی ہوگا. میں آپ سے پوچھوں، آپ آیت اللہ سستانی سے کبھی ملے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ہاتھ ملایا ہے؟ کبھی بات کی ہے؟ نہ بات کی، نہ ملے، نہ دیکھا، پھر دل میں اتنی عزت کیوں ہے؟ یہ سب ملنے سے، حرکتوں سے نہیں ہوتا. عزت وہ چیز ہے خدا جس کے دل میں ڈال دے. ایک ایسا شخص جس سے آپ ملے بھی نہیں، اس کی اتنی عزت آپ کے دلوں میں، یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے، یہ خدا کا کارنامہ. کیوں خدا کا کارنامہ؟ انہوں نے اپنے ساری زندگی کو خدا کی راہ میں لگایا. خدا کا عزت بنا دیا. خدا نے عزت بنا دیا. میں آج کے زمانے کی مثال دے رہا ہوں. 1400 سال پہلے کربلا ہوئی، آج تک زندہ ہے. ایک بیابان میں نہ کیمرہ ہے، نہ رپورٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں اتنا ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوا تھا. 1400 سال پہلے ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، ایک بیابان میں ہوا، لیکن آج پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے. کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اس نے کیا جس کے لیے حسین نے کربلا کیا. اس نے کیا جس کے لیے حسین نے کربلا کی. حسین نے مشہور ہونے کے لیے نہیں کیا تھا، خدا کے لیے کیا تھا. اب آپ سنیے، آپ کے زمانے کا جب امام آئے گا نا تو کہے گا الا یا اہل العالم. بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی آ رہی ہے. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. اپنا تعارف امام حسین سے کرائیں. انا بقیت اللہ، پہلے اپنا نام بتائیں گے، اپنے القابات بتائیں گے امام ظہور کے بعد. انا بقیت اللہ، میں بقیہ خدا ہوں، میں ہی ہوں. پھر فوراً اپنا انٹروڈکشن امام حسین سے کرائیں گے. مجھے نہیں پہچانتے، میں اسی حسین کا بیٹا ہوں، میرا جد حسین ہے. کیوں؟ کیوں؟ خدا کی قسم، میں آخری امام کے ظہور کے بعد ان کے تعارف کو جو روایتوں نے بیان کیا ہے اس میں بیٹھ کے میں غور کر رہا تھا کہ اپنے بابا کا نام نہیں بتایا انہوں نے، فوراً امام حسین کا نام بتایا. کیوں؟ اپنا نام بتاتے ہی فوراً امام حسین کا نام اس لیے بتایا کہ تم ہو سکتا ہے مجھے پہچاننے سے انکار کر دو، میرے بابا کو پہچاننے سے انکار کر دو، میرے دادا کو پہچاننے سے انکار کر دو، تم سب کو پہچاننے سے انکار کر سکتے ہو، حسین کو پہچاننے سے انکار کر دو. اس لیے کہ حسین کے انجیالوں نے حسین کو اتنا پہنچا دیا ہے، اتنا پہنچا دیا ہے کہ اب اس دنیا میں کوئی ایک بشر ایسا نہیں ہے جو حسین کو نہ آپ کیا سمجھیں؟ آپ مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے جو خدا نے آپ کو دیا، آپ اس کو پورا کر رہے ہیں. آپ اپنی قدر جانیے، آپ اپنی قیمت جانیے. امام فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء. دو عادتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خصلت ہی نہیں، ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر تمہارے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو کامیاب ہو. دنیا کی سعادت بھی تمہارے پاس ہے، آخرت کی سعادت بھی تمہارے پاس ہے. یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں گر ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ باقی یار نے امام کہہ رہے ہیں. خصلتان لیس فوقہما شیء. پہلی چیز بہت عام سی لگے گی آپ کو مگر کامیابی کی ماسٹر کی ہے، الایمان باللہ. سمپل سی بات ہے، خدا پر ایمان. خدا پر ایمان لے کر جب میں منبر پہ بیٹھوں گا تو اپنی ذات کے لیے بیٹھوں گا، خدا کے لیے بیٹھوں گا. خدا پر ایمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. معاف کیجئے گا، خدا پر ایمان لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں ہے. خدا پر ایمان صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے. جیسے ہی تمہاری آنکھ کسی گناہ کی طرف اٹھتی ہے نا تو فوراً پل میں جھک جاتی، میں خدا والا ہوں، ان آنکھوں کو حرام میں مبتلا نہیں کر سکتا ہوں. اسے خدا پر ایمان. جیسے ہی مجلس
مجلس سے پہلے 4 لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، ارے وہ پتا چلا تم کو، سنا وہ ویڈیو سنی، دیکھی وہ کیا 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 کیا، ارے بتا مجھے نہیں معلوم ہوا، آدمی کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے. ارے وہ خلا صاحب جو ہے نہیں بڑے 20 مارک کہا کرتے تھے، دیکھو کیسی آڈیو کی مشہور ہو رہی ہے. ارے انسان کے اندر انٹرسٹ ہے کہاں، اس نے سننا شروع کیا. تیسرے آدمی نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، اور اس کو شریعت محمدی میں غیبت کہا گیا ہے، اور غیبت حرام ہے. اس شخص کے اندر خدا پر ایمان تھا جو 4 لوگوں کے اندر ظاہر ہو گیا. اس نے گناہ سے روک دیا، غیبت سے روک دیا. خدا پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو رہا ہو، یا تو ہم اس گناہ سے باہر آ جائیں گے، یا پھر یہ کہ ہم آپ کو کم سے کم لوگ تو دیں گے نا. میں ایک بات صرف پوچھتا ہوں آپ سے، صرف ایک بات پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھیے. نماز صرف مولوی کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر سب کے اوپر واجب ہے. یہ جو فروع دین ہے، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، آپ شمار کرتے جائیں. پھر ایک چیز آتی ہے صحیح صاحب، امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. یہ دونوں کام تم نے صرف مولویوں کو کیوں دے رکھا ہے؟ یہ 2 کام تم نے صرف مولویوں کو کیوں دے رکھا ہے؟ یہ جتنا مولوی پہ واجب ہے اتنا ہی آپ پہ واجب ہے، اتنا ہی آپ پہ واجب ہے. کسی بھی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھیں فوراً روکیں. آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، فوراً روکیں. نہیں غلط ہو رہا ہے، اسے روکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے. تم غیبت کر رہے ہو، تم نے تہمت لگائی ہے. میں آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. گورنی میں جس سال میں نے اشرا پڑھا تھا اس سال یہ جملہ کہا تھا. اسلام میں 2 لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. پہلی مجھ سے کیا مطلب، دوسری تم سے کیا مطلب. اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. تمہارے معاملات میں مجھے مطلب ہے، میرے معاملات میں تو وہ مطلب ہے. ہم کوئی فرد نہیں ہیں، ہم معاشرہ ہیں، ہم قوم ہیں. اور جب کوئی قوم بن جاتی ہے نا تو قوم اکیلے ایک آدمی سے نہیں بنتی ہے، قوم پورے اجتماع سے بنتی ہے. پورے اجتماع سے ایک معاشرہ بنتا ہے. ہمارا معاشرہ حسینی معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، میں بنا ہوں، تھوڑا سا وقت اگر لے کے دوں گا آج تو کوئی بات نہیں. میں بنا ہوں، یہ نامدار ہے نہیں، یہ نامدار کا ہاتھ ہے. یہ نامدار ہے نہیں، یہ نامدار کا چہرہ ہے. یہ نامدار ہے، یہ نامدار کی آنکھ ہے، یہ نامدار کا سینہ ہے. آپ اسی طریقے سے ہم مختلف اعضاء سے بنے ہیں، مختلف اعضاء سے. میں کسی ایک عضو سے تو نہیں بنا ہوں، آپ کسی ایک عضو سے نہیں بنے ہیں. مختلف اعضاء ملے ہیں تب میں بنا ہوں. ایک انسان اکیلے نہیں بن سکتا، تو معاشرہ اکیلے کیسے بن جائے گا؟ سنتے رہیے، سنتے رہیے. میں بنا ہوں مختلف اعضاء سے. علی بھائی مختلف اعضاء سے میں بنا ہوں. ہر ایک کا نام الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے. چربی سے دیکھتا ہوں، ہڈی سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہوں. یہ سب علی ہیں، یہ میں نہیں ہوں. اور آئے کہنا تھا جو بلاغہ بتایا نا کہ ہڈی سے سنتا ہوں، چربی سے دیکھتا ہوں، گوشت سے بولتا ہوں. ٹھیک ہے، ہر ایک کا نام الگ ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے آنکھ. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے کان. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ہاتھ. ہاتھ میں بھی اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ہتھیلی. کمال ہے. ایک ہی چیز ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف چیزیں. سب کے نام الگ ہیں، سب کے کام الگ ہیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اس لیے مجھے توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کے نام الگ ہیں، سب کے کام الگ ہیں. کمال یہ ہے سب کا رنگ بھی الگ ہے. آنکھوں کا رنگ الگ ہے، داڑھی کا الگ ہے، رخسار کا الگ ہے، ہاتھ کا اس طرف کا الگ ہے، اس طرف کا الگ ہے. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. میرے انگوٹھے کا نشان الگ ہے، نہ صرف انگوٹھے کا نہیں، 20 انگلیوں کا نشان سب الگ ہے. آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے.
اتنے ارب انسان رہتے ہیں، اس میں سب کے نشان الگ الگ ہیں. کیوں؟ کریٹر آپ نہیں ہے، خدا ہے. آپ بنائیں گے تو سانچے میں بنائیں گے، وہ کون سے بناتا ہے؟ کون سے بنانے والے کے پاس نہ صورت کی کمی ہوتی ہے، نہ آواز کی کمی ہوتی ہے، نہ رنگ کی کمی ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس نے سب کو الگ الگ بنایا، سب کو الگ الگ بنایا. میں اس بحث میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن میرے مختلف اعضاء ملتے ہیں تب میں بنتا ہوں. ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا. میرے مختلف اعضاء جب ملتے ہیں تب میں بنتا ہوں. اتفاق سے میرے اس ہاتھ میں نجاست لگ گئی، میرا یہ ہاتھ اس پہ ہنس نہیں رہا تھا کہ میں بچ گیا، میں بچ گیا. نجاست اس میں لگی ہے. میں جیسے ہی اپنے ہاتھ کو واش بیسن کے نیچے لے گیا نا، یہ ہنس نہیں رہا تھا، یہ فوراً آگے بڑھا، اس نے اس کی نجاست کو صاف کیا. اگر کہیں پر بھی زخم ہو، درد سب محسوس کرتے ہیں. کہیں پر بھی زخم ہو. میں آپ سے پوچھوں کہ صاحب آپ کل مجلس میں کیوں نہیں آئے تھے؟ تو آپ کہیں گے بھائی کل مجلس میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میرے دانتوں میں درد ہو رہا تھا. تو میں پلٹ کے کہوں کہ صاحب سننا کان سے تھا، آنا پیروں سے تھا، دانت سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کے اندر شعور نہیں ہے. دانتوں کا درد، حالانکہ یہاں دانتوں کا کوئی کام نہیں ہے، مگر میرے جسم کا کوئی بھی عضو اگر درد محسوس کرتا ہے تو وہ اکیلا اس درد میں شریک نہیں ہوتا ہے، میرا پورا جسم اس درد میں شریک ہوتا ہے. جس طریقے سے تمہارا جسم کا ہر عضو ایک جسم کو باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے عضو کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، ویسے ہی اگر ایک کامیاب معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو دوسرے مومن بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھو، اس کی بیوی کو اپنی پتنی سمجھو، اس کے عیب کو اپنا عیب سمجھو. کسی کے اندر تم نے عیب دیکھا، اس عیب کو اگر کسی اور سے بتاؤ گے تو معاشرہ تنزلی کی طرف جائے گا. تم اس سے جا کر بتاؤ گے تو معاشرہ کامیابی کی طرف جائے گا. معاشرہ کامیابی کی طرف جائے گا. ایمان باللہ کی علامت ہے کہ ہم سب ایک چیز سے تو جڑے ہوئے ہیں. یہ جو جسم ہے، یہ جو میرا عضو ہے، یہ درد کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس لیے محسوس کرتا ہے نا کیونکہ یہ ایک روح سے جڑا ہوا ہے. ایک روح سے یہ جڑا ہوا. روح کہاں ہے؟ میں نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، روح یہاں ہے؟ نہیں. جواب ملاحظہ فرمائیے گا. روح یہاں ہے؟ نہیں. روح یہاں نہیں ہے؟ نہیں، یہاں بھی ہے. آپ کسی پرٹیکولر پلیس پر انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح یہاں ہے، لیکن کسی پرٹیکولر پلیس پر انگلی رکھ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں ہے. ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. تمہارے اس جسم کو چلانے کے لیے ایک روح ہے جو اس جسم کو چلا رہی ہے. اس کے لیے تم کسی مکان کو معین نہیں کر سکتے کہ یہاں ہے. وہ ہر جگہ ہے. جس خدا پر تم ایمان رکھتے ہو، جو یہ کائنات چلا رہا ہے، اس کے لیے کسی پرٹیکولر پلیس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہے. اور جو اس کا نائب ہوتا ہے اس نے اسے بھی ایسا بنا دیا ہے کہ ایک ہی وقت میں 40 جگہ دعوت کعبہ ہے. وہ وہاں بھی رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. ہر جگہ
اس ایمان کی جوڑ کو ہم لوگ کامیاب زندگی گزرے گی. تمہارے درمیان جو مشترک چیز ہے، میں بھی گیا تھا مرزا پور کا یہ فتح پور کے پاس، ایک سالانہ جلوس نکلتا ان کا، بڑی انجمنیں آتی ہیں، بڑے پروگرام کرتے ہیں. میں نے وہاں پر یہ بات عرض کی، مجلس کے دوران بہت ساری انجمنیں تھی، ماشاءاللہ بڑا مجمع تھا، بڑے اچھے سے لوگ سننے والے تھے. میں نے کہا کہ مجلس ختم ہوگی نا، یہ ماتحائے انجمنی کو آواز دی جائے گی، پھر وہ آئیں گے، نوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے. سنو میرٹھ والے، میں نے کہا جب ماتم کرنے کھڑے ہونا نا تو یہ ذہن میں خیال بھی نہ لانا کہ تم کسی انجمن کے ہو. یہ سوچ کر کھڑے ہونا تم حسین کے ہو. جب تم حسین کے لیے کھڑے ہوگے نا تو کبھی انجمن کے لیے ماتم نہیں کرو گے، حسین کے لیے کرو گے. جب تم حسین کے لیے کرو گے تو صرف اس وقت تک نہیں کرو گے جب تک تمہاری انجمن کرے گی. تمہاری انجمن چلی بھی جائے گی تب بھی تم ماتم کرو گے. یہ تو حسین کے لیے کرا. یہ سب خیالات ہیں جسے ذہنوں میں رکھنا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، ایسی نیت کرنی پڑتی ہے، ایسا ارادہ کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑی چیز ارادہ ہے. ارادہ نہ ہو، ارادے کو شرعی زبان میں نیت کہتے ہیں. اور کسی عمل میں اگر نیت نہ ہو تو ضائع ہو جائے، عمل ضائع ہو جائے. نیت اگر کسی عمل میں نہ ہو تو وہ عمل ضائع ہو جائے. امام فرماتے ہیں کہ الایمان باللہ، اس ایمان باللہ کو مضبوطی سے کام پکڑ لو کہ تم مومن ہو، تم مومن ہو. تمہارا رویہ دوسرے لوگوں کے رویے سے الگ ہونا چاہیے، تمہاری چال دوسرے لوگوں کے چال سے الگ ہونا چاہیے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور جن کے پاس ایمان ہے، آپ کسی سے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو. کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ کا معنی لہجہ بتا رہا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے. جاہل کی زبان اور ہوتی ہے، عالم کی زبان اور ہوتی. تمہارے پاس ایمان ہے، جب تم سے کوئی بات کرے تو اسے پتہ چلنا چاہیے یہ مومن ہے. کیونکہ منافق کی زبان اور ہوتی ہے، مومن کی زبان پتہ چلنا چاہیے. مومن کی رفتار، مومن کی گفتار، یہ سب ممتاز ہے، ممتاز ہے، ہر ایک سے الگ ہے. ایمان کی اور بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز جسے ہمارے معاشرے میں بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور تمام معصومین کا تمرہ امتیاز یہ رہا ہے، وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ، اسی سے لکھا ہوا ہے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا. تم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، تمہارا بھائی جو گرا ہوا ہے اسے پکڑ کے اٹھاتے کیوں نہیں، اسے ساتھ لے کے چلتے کیوں نہیں؟ تم صرف اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو وہ ناکام ہے. ارے جب کوئی تمہارا بھائی تمہارے معاشرے کا ناکام ہوگا تو وہ تمہارا بھائی ناکام نہیں ہوا، تمہارا معاشرہ ناکام ہوا، تمہارا سماج ناکام ہو گیا ہے. حسین کے ساتھی جتنے بھی تھے سب ایک فکر کے تھے، سب ایک فکر کے تھے. ان کی فکر میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، ان کے عمل میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، ان کی سوچ میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا. ایک طریقے سے سوچتے تھے، ایک طریقے سے. سب سوچتے ہی صرف حسین کو تھے، حسین کے علاوہ کسی کو سوچتے ہی نہیں. مسلم ابن اوسجہ حملہ اولا میں شہید ہوئے، وہ الگ سے جنگ کر کے نہیں شہید ہوئے، حبیب کے پردے کے ساتھی تھے، دونوں فقیہ تھے. مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں شاید کم بتایا گیا ہے کہ وہ فقیہ تھے، فقیہ تھے. حبیب ابن مذاہب کو امام نے اپنے ہاتھوں سے فقیہ لکھا ہے، مسلم ابن اوسجہ بھی فقیہ تھے. خود اپنے آپ میں ان لوگوں کا فقیہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ امام کی مدد پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہے، جاہلوں نے نہیں. کربے صادق صاحب جملہ کہا کرتے تھے علی اللہ مقامہ، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کہتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی، چھوٹا سا تھا، میں آسفی مسجد میں جاتا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں کان میں پڑی ہوئی یہ بات. کہتے تھے ابھی اسد الدولہ کے اگر اتنے ملزم آ جائیں تو مارو گے کہ نہیں مارو گے؟ مارو گے نا، تم سب اٹھ کے مارو گے. علی کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے، علی کا دشمن کو تم ایک آنکھ نہیں دے سکتے. علی سے پوچھو نا علی کا دشمن کون ہے.
علی بتائیں گے میرا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. اگر میرے دشمن کو معاشرے سے ختم کرنا ہے تو جہالتوں کو ختم کرنا. جتنی جہالتیں دور ہوتی جائیں گی سمجھو علی کی دوستی تمہارے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد مسلم ابن اوسجہ اللہ میں شہید ہوئے، شہید زخمی ہوئے. فوراً امام حسین سرانی آ گئے، حبیب ابن مظاہر قائد کی طرف آ گئے، کھڑے ہو گئے. حبیب کہہ رہے ہیں کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، میں تمہارے گھر والوں سے جا کے کہہ دیتا ہوں. کوئی بات ہو بچوں سے کہنا ہو، کوئی بھی وصیت ہو بتاؤ. تو مسلم نے کہا کہ وصیت کا وقت کہاں ہے، تم کو بھی تو شہید ہونا ہے. علیہ بالامام، علیہ بالامام. فکر دیکھیے، مسلم ابن اوسجہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. حبیب پوچھ رہے ہیں کوئی وصیت ہو تو بتاؤ. وہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں علیہ بالامام، جب تک زندہ ہو میرے امام. جب تک زندہ ہو نگاہ میرے امام پر بنی رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پتھر بھی تمہاری زندگی میں امام کی جائے. تم زندہ رہو اور امام کو چوٹ پہنچ جائے، یہ نہ ہو پائے. بس میں یہی بتانے آیا تھا. تم رہو اور امام تمہارا مظلوم ہو جائے، پھر کیسی شیعت؟ تمہاری موجودگی میں تمہارا امام مظلوم ہو جائے. امام آئے گا تو کیا کرے گا؟ ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا. امام آنے کے بعد ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا. ٹھیک ہے، امام اپنے طور پر کریں گے، تم ان کے ناصر ہو، تم اپنے طور پر کرو. شروعات کرو نا، شروعات کرو. مولا آپ ظلم کو ختم کریں گے، میں بھی ظلم کو ختم کرتا ہوں. آج سے کوشش کرتا ہوں، پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں. دعاؤں میں پڑھتا ہوں ظالم تو نفسی، پانے والے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ اپنے نفسوں پر ظلم ہے. نامحرم کو دیکھنا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے. غیبتیں سننا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے. گانے سننا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے. مال حرام کھانا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے. ان سارے مظالم سے مجھے ہاتھ روکنا پڑے گا، کیونکہ مجھے امام کا ناصر بننا ہے. مجھے امام کا ناصر بننا ہے. میں تھوڑی دیر لوں گا آپ سے، صرف تھوڑی دیر. یہاں تک امام نے ہم کو پہنچایا ہے. کیوں پہنچایا ہے؟ تاکہ ہر وقت تمہارے ذہن میں تمہارا امام رہنا چاہیے. ہر وقت، ہر وقت، ہر وقت. تمہارے ذہن میں تمہارا امام رہنا چاہیے. کل کون سا دن تھا؟ جمعہ. کس کے ذہن میں صبح کی نماز کے وقت یہ خیال آیا کہ آج امام کی ظہور کا دن ہے؟ آیا؟ نہیں آیا. میں منتظر ہوں، میں منتظر ہوں. مجھے آج آپ نے بلایا تھا، 10 بار آپ فون کر رہے تھے. مولانا کہاں پہنچے؟ یہاں آ کے فون کر دینا، ایسے مت کر دینا. میں جس کا منتظر رہتا ہوں میں بار بار اس کی بات کرتا ہوں. میں منتظر ہوں. اب مجھے معلوم ہے کہ جمعے کے دن ظہور ہوگا. جمعے کا دن آتا ہے چلا جاتا ہے، میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ہے. معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا. رکھیو باری مجھے اس طرح تباہی سے معاف. میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ہے اور میں منتظر ہوں. اسفہان کے بزرگ عالم تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا. میں یہیں سے رفت مسائل کی طرف جا رہا ہوں. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی عمل ہو تو بتا دیجیے. بہت سارے لوگ مقرر شاعری سے سن رہے ہوں جو یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں. میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی عمل ہو تو بتا دیجیے. میں نے سنا ہے امام زمانہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جو کہوں گا وہ کرو گے. کہاں کروں گا؟ پھر لکھو یہ عمل انجام دینا، ایسے ایسے انجام دینا. کیا عمل تھا وہ نہیں بتایا، لیکن ایک عمل بتایا یہ کرو، امام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے وہ عمل کیا. گئے حج پر، حج سے واپس آ گئے. واپس آئے تو آنے کے بعد پھر اس بزرگ کے پاس گیا. کہنے کی ملاقات تو نہیں ہوئی؟ کہنے کو ہوئی. انہوں نے کہا ہوئی. اس نے کہا میں گیا تھا حج پر، یا میں پورا حج کر کے آ گیا ہوں، کہیں بھی امام زمان سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہوئی. تم پہچان نہیں سکے. اب اتنی سی بات کہہ دینے پر تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا نا. پھر انہوں نے پرٹیکولر پلیس بتایا. کہا تم جب حج مکمل کر کے زیارتیں کر کے بہت تھک گئے تھے تو تم وادی کے باہر پاؤں پھیلا کے فلاں وقت بیٹھے ہوئے تھے. وقت بھی بتا کے کہاں ہم بیٹھا ہوا. کہا ایک عرب آیا تھا
40 سال کی عمر کا، اور اس نے تمہارے پیر پہ پیر مار کے کہا تھا کہ پیر سمیٹ کر بیٹھو، یہ معصومی قبروں کی جگہ۔ ہاں یہ تو ہوا تھا کہ ولی امام تھے، پہچان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے۔ سنیے، سلام ہو آپ کو، سلام ہو آپ کی عقیدت پر، سلام ہو آپ کی معرفت پر، سلام ہو آپ کی محبت پر۔ اس محبت کی حفاظت کیجیے گا، بڑی محبت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا، ہر کس و ناکس کے حوالے مت کیجیے اس محبت کو، اہل بیت بڑی قیمتی محبت ہے۔ کہا تو پہچان نہیں سکے۔ امام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر دیکھنے والے کہے گا ارے میں ان کو پہچانتا ہوں، میں تو ان سے مل چکا ہوں، میں نے تو ان کو دیکھا ہے۔ ہر آدمی یہ کہے گا، کیوں؟ کیونکہ امام غائب نہیں ہے، حاضر ہے۔ سنو، میں نے کہا جو میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام غائب نہیں ہے، حاضر ہے، بس ظاہر نہیں ہے۔ جب ظہور ہوگا تو ظاہر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس روح نہیں ہے؟ روح حاضر ہے نا؟ روح بدن میں حاضر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں حاضر ہے، ظاہر نہیں، دکھ نہیں، دکھ نہیں۔ حضرت اللہ بجر سے کسی نے پوچھا کیا کریں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو، امام زمانہ کو دیکھ سکیں؟ کہنے کہ دیکھنے کی کوشش مت کرو، معرفت پیدا کرو، دیکھو تو پہچان سکو۔ معرفت جب ہوتی ہے تو آدمی دیکھ کر پہچان جاتا ہے، پہچان سکو تو صلاحیت ہے کہ یہ میرے امام ہے۔ دیکھا شبر نے بھی تھا اپنے زمانے کے امام کو، پہچان نہیں سکا، پہچان نہیں سکا کہ یہ امام وقت ہے جسے میں ذبح کر رہا ہوں، یہ وقت کا امام ہے، نہیں پہچان۔ بہت سارے لوگ کربلا میں امام حسین کے خلاف آئے، سب جانتے تھے کہ یہ امام ہے، دیکھا تھا سب نے، لیکن ان کے اندر وہ معرفت نہیں تھی۔ معرفت پیدا کرو۔ معرفت پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہے، معاف کیجیے گا، سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں ہر عمل سے پہلے ایک بار سوچوں کہ میرے اس عمل سے میرا امام راضی ہو گئے۔ معرفت کا سب سے پہلا اسٹیپ، ہر عمل سے پہلے، ہر عمل سے پہلے میں یہ سوچوں کہ میرا امام اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ کا وقت میں نے زیادہ دے لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا امام اس سے راضی ہو، میں یہ بول رہا ہوں میرے بولنے سے امام راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے دیکھنے سے امام راضی ہوگا، میں یہ سن رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ جا رہا ہوں، امام میرا راضی ہوگا۔ جب آپ ہر لمحہ امام کو یاد کریں گے نا، روایتوں میں ہے کہ ایک چاہنے والے پر امام زمانہ ایک دن میں کم سے کم 100 بار نگاہ کرتے ہیں، 100 بار۔ آپ رو رہے ہیں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں۔ ایک چاہنے والے پر امام ایک دن میں کم سے کم 100 بار نگاہ کرتے ہیں، ہر چاہنے والے۔ بریکٹ میں حدیث قدسی کا جملہ سنو، سنو، خدا اپنے بندے سے کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے بات کرتے ہو، جب مجھ سے تم دعا کرتے ہو تو اتنی غفلت کے ساتھ کرتے ہو کہ جیسے اگر میں نے نہیں دیا تو تمہارے پاس میرے علاوہ اور نہ جانے کتنے ہونا ہے کہ جس سے جا کے تم مانگو گے، تم کتنے بھی حاصل نہیں ہوتے ہو دعا کرتے وقت۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہو تو ایسے کرتے ہو، نماز ہم لوگ کی کیا ہے، ایسے کرتے ہو جیسے میرے علاوہ تمہارے پاس پتہ نہیں اور کتنے ہونا ہو۔ اللہ اکبر، دوسرا جملہ سننا، خدا کہتا ہے لیکن جب میں تمہاری دعا سنتا ہوں تو ایسے سنتا ہوں جیسے میرے پاس تیرے بندے کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، میں اپنے ہر بندے کو ایسے سنتا ہوں جیسے اس بندے کے علاوہ بس کوئی بندہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لا تشتبہ علیہ الاصوات، وہ ایسا خدا ہے جس کے اوپر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی، آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی، یعنی آپ یہاں پر سن رہے ہیں نا، اتنا بھرا وہ مجمع ماشاءاللہ سے ہے، ایک آدمی بول رہا ہے کبھی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب بولنے لگیں گے تو کسی کی سمجھ میں آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مولا فرماتے ہیں خدا ایسا ہے کہ سب ایک ساتھ بولتے ہیں اور سب کو الگ الگ سنتا ہے، سب کو الگ الگ سنتا ہے۔ ویسے ہی امام ہے، ویسے ہی امام ہے، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔
امام ظاہر سی بات ہے کہ امام خدا نے وہ صلاحیتیں امام کو دی ہیں، خدا نے دی ہیں کہ وہ اپنے ہر چاہنے والے پر ایک دن میں، تو ہمارے عرفاء کہتے ہیں، ہمارے بزرگان کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کم سے کم اتنا تو کیا کرو کہ اس 100 نگاہ کے عوض میں ہر دن ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے امام کو دیا کیا کرو۔ آج آپ نے 100 بار میرے کو نگاہ کیے، یہ 100 صلوات کی تسبیح آپ کے نہیں دیا ہے۔ رابطہ بنا رہے، رابطہ بنا رہے، جس سے پیار کرتے ہو اس سے بات کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جس سے پیار کرتے ہو اس سے بھی بات کرتے ہو، اور جہاں بیٹھتے ہو اسی کی بات کرتے ہو۔ جس سے پیار کرتے ہو، امام زمانہ سے پیار کرتے ہو تو بات کیوں نہیں کرتے ان کی؟ ممبر پہ بیٹھو تو ان کی بات کرو، زیر ممبر بیٹھو تو ان کی بات کرو، کسی کے ساتھ بیٹھو تو ان کی بات کرو، ارے کاروبار کی بات کرتے ہو، کامیابی کی بات کرتے ہو، پڑھائی کی بات کرتے ہو، بچوں کی بات کرتے ہو، شادیوں کی بات کرتے ہو، ساری باتیں کرتے ہو، دن میں کتنی مرتبہ امام کی باتیں کرتے ہو؟ کرو، شروع کرو۔ آج امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے، آج انہی سے ایڈ کرو۔ میں بہت غافل ہوں آپ سے، میں بہت غافل ہوں آپ سے، میں تو جمعے کے دن بھی یاد کرتا ہوں، میں تو آپ کو جمعے کے دن بھی نہیں یاد کرتا ہوں، روز یاد کروں گا، روز آپ سے بات کروں گا۔ پھر چلیے اسی بزرگ کے پاس، سلامت رہیں آپ، پھر چلیے اسی بزرگ کے پاس، کہتے ہیں دیکھا پہچان نہیں سکے کیونکہ تمہارے اندر معرفت نہیں تھی۔ چاہتے ہو معرفت پیدا کرنا؟ کتنے گھنٹے ہیں تمہارے پاس؟ روزانہ کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ بزرگ کہتے ہیں سنو سنو میرے بچوں، کہتے ہیں 24 گھنٹے میں 2 منٹ امام زمانہ کو دے سکتے ہو روزانہ، بلا ناغہ بلا ناغہ روزانہ 2 منٹ، رات کے سناٹے، رات نہ ہو، دیکھو جب تم اکیلے رہو، کوئی نہ ہو، بس تم سینے پہ ہاتھ رکھو، امام کو سلام کرو۔ عربی میں نہیں کر سکتے، اپنے اردو میں مولا سلام ہوا، میں آپ کا غلام، ادنا سا غلام، تم کو سن رہے ہیں، وہ تم کو سن رہے ہیں، سلام کرو۔ کہتے 2 منٹ دو، پہلے 1 منٹ میں سلام کر کے اپنی ضرورت بیان کرو۔ آپ اوپر عجیب و غریب بزرگ عارف ہیں، یہ ہمارے علماء طریقہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے 1 منٹ میں امام کو سلام کر کے اپنی حاجتیں بیان کرو، جو بھی ضرورت ہے تمہاری۔ بھئی دنیا بھر کے لوگوں سے بیان کرتے ہو نا ضرورت، اپنے باپ سے نہیں بیان کرتے؟ کوئی ضرورت ہوتی کس سے کہتے ہو؟ باپ سے کہتے ہو، کائنات کے باپ کا نام ہے۔ آیت اللہ شیخ انصاریان کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، زندہ ہے، بہت بزرگ ہو چکے ہیں، بہت بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے کوئی حسین کا نام لے لیتا ہے رونے لگتے ہیں، ایسی بزرگ شخصیت۔ آیت اللہ حسین انصاریان کہتے ہیں لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو کیسے حل کرتے ہیں؟ تو فارسی میں انہوں نے کہا خیر راحت، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے مشکلوں کو دور کرنا میرے لیے، ابھی زندہ ہے، کہتے ہیں بہت آسان ہے۔ میں جیب سے ایک تسبیح نکالتا ہوں اور ایک تسبیح حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود کی پڑھتا ہوں، امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں، والدہ کو، ان کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور میری مشکل حل ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ اس کی ماں ہے جو کائنات کا صاحب ہے، کائنات جو چل رہی ہے اس کا صاحب ہے، مالک ہے، مالک ہے۔ بھئی کس کو مالک سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تمہارے پاس اتنا قیمتی گوہر ہے، دنیا کو تم نے مالک سمجھ رکھا ہے، دنیا کو تم نے صاحب سمجھ رکھا ہے۔ تمہارا صاحب وہ ہے جسے تم روزانہ صاحب الزمان کہتے ہو، یہ اسی معنی میں ہے جو اردو میں ہے۔ صاحب میرے صاحب ہیں، وہ میرے مالک ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں۔ روزانہ روزانہ اپنی جو بھی ضرورت ہے تمہاری، امتحان دیا ہے مولا، امتحان دیا ہے، اپنے طور سے جتنی محنت ہو سکتی تھی کر دیا ہے، اب آپ کی نگاہ کرم، مولا انٹرویو دیا ہے، آپ کی نگاہ کرم چاہیے، مولا مکان چاہیے، مولا شادی، مولا اولاد، جو بھی چاہیے بات کرو نا، بات کرو، تمہارا زندہ امام ہے، تمہارا زندہ امام ہے۔ بھئی حکم خدا بندی سے اس وقت ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، تم نے اسی کو غائب کر دیا، تم نے اپنی زندگی
زندگی سے کیوں غائب کر دیا امام کو؟ امام ظاہر ہی تو نہیں ہے، حاضر تو ہے نا، حاضر ہے نا امام، زندہ امام ہے۔ رابطہ بناؤ اپنا، کہتے ہیں پہلے 1 منٹ میں اپنی ضرورتیں بیان کرو، عنوان نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے، کہتے ہیں دوسرے 1 منٹ میں جھوٹ بولو امام سے۔ جھوٹ کیا بولنا ہے وہ بھی بتایا، کہا جھوٹ بولو امام سے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میرے بچے آپ پہ قربان ہو جائے، مولا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ غافل ہیں ہم لوگ، کہاں بات کرتے ہیں امام سے؟ کہتے ہیں پیار تو نہیں کرتے نا، لیکن بولو بولو، جب روزانہ بولو گے نا تو اس پیار کا، اس محبت کا جو تمہارے دل میں مجسم ہے ارادہ ہو جائے گا، ارادہ ہو جائے گا، تو تمہارے اندر تمہارے پورے وجود میں اس محبت کو تم محسوس کرتے رہو گے۔ پھر کوئی دن نہیں گزرے گا جب تک تم اپنے امام سے گفتگو نہیں کرو گے، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، مولانا جب تک میں یہ نہیں کرتا ہوں میں بے چین رہتا ہوں۔ میں آج تک کو بتاتا ہوں، سکون کا ذریعہ بتاتا ہوں، خدا کی قسم، بہت ساری چیزیں اس میں تجربے کی، بہت ساری باتیں اس میں تجربے کی، بہت مختصر سے زندگی ہے دوستو، یہ زندگی گزرنے والی ہے، یہ زندگی گزرنے والی ہے، مگر یہ یاد رکھو قبر میں بھی وہی امام کام آنے والے ہیں، برزخ میں بھی وہی امام کام آنے والے ہیں، محشر میں بھی وہی امام جو ہر جگہ کام آنے والا ہے۔ میں اسے زندگی میں بھلا کیسے دیا؟ میں اس کی بات کیوں نہیں کرتا ہوں، میں اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا ہوں؟ جو لوگ کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ دن میں ایک اللہم کل ولی کا پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ ایک زیارت آل یاسین پڑھ لیں، ایک امام کی چھوٹی سی زیارت پڑھ لیں۔ ہمارے پاس عرفاء بزرگان علماء کہتے ہیں ایک سورہ یاسین پڑھو، امام زمانہ کو دیا کر دو، مولا آپ کی خدمت میں جو مجھے آتا تھا جیسے آتا تھا۔ رابطہ بنا رہنا چاہیے، رابطہ۔ ارے تم اپنے محلے کے کسی عزت دار آدمی کی خدمت میں ایک رومال بھی لے جا کر گفٹ کرتے ہو نا، تو وہ تمہارے سر پہ اگر ہاتھ رکھ دے، وہ تمہیں دعائیں دے دے، وہ تم ایک رومال بھی لے جا کر دو گے تو وہ تمہیں ریٹرن گفٹ دے گا۔ روز اپنے مولا کو سورہ یاسین دیا کرو گے، وہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، وہ تمہیں کچھ نہیں۔ تم پہلے شروعات تو کرو، تم آگے دعاؤ کہ مولا میں حاضر ہوں، میں شروعات کر رہا ہوں، میں آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ دیکھو آج کا دن بہت بہتر ہے امام کی خدمت میں جانے کے لیے، یہ کالے لباس پہن کر جاؤ، آج رات سے شروع کرو، آج کچھ مت مانگنا، آج پرسہ پیش کرنا، آج اکیلے میں بیٹھ جانا۔ زندگی اس بات پر ہے کہ آپ کی اتنی لمبی عمر اور آپ کا بابا 28 سال میں اس دنیا سے چلا گیا، 28 سال میں اس دنیا سے گیا، اتنی مصروفیت کے ساتھ گیا، اتنی مصروفیت کے ساتھ گیا۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں امام اپنے اختیار سے ہر عمل کرتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زہر ہے پھر بھی کیوں کھاتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ یہ حکم خدا ہوتا ہے، امام اپنے علم غیب پر عمل نہیں کرتا، ان مواقع پر امام اپنے علم غیب پر عمل نہیں کرتا، حکم خدا ہے، وہی قضاء الہی ہے، وہی قضاء الہی ہے۔ کھانا آیا ہے امام کے خدمت، ایک خاص شخص بھیجا گیا ہے جسے محب بنا کر بھیجا گیا ہے امام کو کھانا دینے کے لیے۔ 3 سخت ترین بلکہ کثیف ترین بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، معتز، معتدی اور معتمد۔ حالانکہ اس معتز جو تھا اس کو تو خود اسی کے دربار میں ذلیل کیا گیا تھا۔ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں اس دنیا میں بھی ذلیل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہیں۔ پوری زندگی قید میں گزارنے والا، پوری زندگی ایک خاص حصار میں گزارنے والا امام اپنے زمانے میں اپنے شیعوں کی سرپرستی میں خاص رول رہا ہے، امام کا خاص رول رہا ہے۔
یعنی جب امام اپنے چاہنے والوں میں مال و زر تقسیم کرتے تھے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا ان کے پاس کہاں سے آتا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ سب اپنے شیوں پر لٹا دیتے تھے, وہ سب اپنے چاہنے والوں پر لٹا دیتے تھے. اہل بیت نے اپنے لیے کب کچھ رکھا ہے؟ جنہوں نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر فقیروں کو دے دیا, انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا ہے, سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا. اور کمال مظلومیت یہ ہے, کمال مظلومیت یہ ہے کہ جو امام اس دنیا سے آج رخصت ہو رہا ہے, بظاہر آپ شریعت تابوت بھی برآمد کریں گے, جو امام آج اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کا بچہ ظاہر بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی مظلومیت ہے. اور ایسی مظلومیت کہاں تک ہے کہ جب امام کی نماز جنازہ منعقد ہو گئی, کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی, کثیر تعداد میں امام کی نماز جنازہ میں تکبیر کہنے والا جو امام کا بھائی ہے جعفر, وہ کھڑا ہو گیا, ایک چھوٹا سا بچہ آ کر دامن پکڑ کے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے امام کی نماز جنازہ ایک امام پڑھا سکتا ہے. کتنی مظلومیت ہے اس امام کی کہ خود گھر میں اپنے چاہنے والے اچھے نہیں ہیں. یہ مظلومیت نہیں ہے, یہ مظلومیت نہیں. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں پر لگ کر رہا ہوں. یہ مظلومیت نہیں ہے. جو بظاہر گھر کے لوگ ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں, ان کو بھی امام زمانہ کو ہوا پکڑ کے ہٹانا پڑتا ہے. امام کی نماز جنازہ ہے, یہ معرفت نہیں ہے. امام زمانہ کے اپنے چچا کو معرفت نہیں ہے, یہ میرا امام ہے, اتنی معرفت نہیں ہے. اس معرفت کا فقدان ہے, تبھی تو امام مظلوم ہوتا ہے. مگر لا یوم کا یوم کا یا بعد اللہ, جیسا دن حسین نے دیکھا ہے ویسا دن کسی نے نہیں دیکھا. امام زمانہ شب عاشور, امام زمانہ کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے, آج کی شب کے لیے نہیں ملتا لیکن شب عاشور کے لیے ملتا ہے کہ امام زمانہ کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ شب عاشور امام زمانہ کے لیے صدقہ نکال دیا. اتنی غیر ہو جاتی ہے. غیر حالت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جب امام کے غم میں روتے ہیں تو سن کے روتے ہیں, امام جب روتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر روتا ہے. آپ نے سنا ہے تو آپ اس طریقے سے گریا کرتے. جب آپ سوچیں جس نے ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, میں کیوں کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے؟ امام کے لیے مستقبل اور ماضی ایک جیسا ہے. امام وقت کے لیے مستقبل اور ماضی ایک جیسا ہے. امام کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے, امام کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے. میں ظاہر سی بات ہے کہ عرب کا ایک دستور سنانا چاہتا ہوں آج. اس مصیبت میں ہم نے گریہ کیا ہے لیکن شرمندگی ہے کہ حق گریہ نہیں ادا ہوا ہے. جس طریقے سے پرسہ پیش کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا, لیکن جو کچھ بھی ہے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اس بار کا. اگر کسی بھی مصیبت کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو امام حسین کی مصیبت پڑھنی پڑتی. کیوں؟ آج میں امام کہتے ہیں ابن شریف سے, ابن شبیب ان بقیتا فبقى علی الحسین. ابن شبیب اگر کبھی رونا ہے تو بس حسین کرو, بس حسین پڑھو. ایک تو جملہ سناؤں گا شاید. کیوں؟ فَإِنَّهُ صُبِحَ كَمَا يُصْبَحُ الْكَبْشِ کاف بے شین, کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا گیا. یہ میں نے کبش کا ترجمہ بھیڑ کر لیا, یہ بھیڑ ہے نہیں, اس کا ترجمہ بھیڑ ہے نہیں. میں نے صرف سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ بھیڑ کر دیا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ, کیونکہ میرے جب کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کبش کو ذبح کرتے ہیں. کبش, اہل لوگوں سے پوچھا گیا کبش کیا ہے؟ کبش عرب کا ایک دستور ہے.
دستور کیا ہے؟ عرب جب کسی جانور کا شکار کرنا چاہتے تھے تو اسے اتنا تھکا دیتے تھے کہ وہ تھک کے گر جاتا تھا. گر جاتا تھا تو گرنے کے بعد جا کے ذبح نہیں کرتے تھے, پھر دور سے اس کے اوپر پتھر مارتے تھے, پھر نیزہ مارتے تھے, جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مارتا تھا, وہ تیر مارتا تھا. امام فرماتے ہیں جب اسے تیر مار لیتے تھے, نیزے مار لیتے تھے, پتھر مار لیتے تھے, جب وہ پوری طریقے سے زخمی ہو جاتا تھا پھر جا کر اس کی گردن کاٹا کرتے تھے. ایسے جانور کو کبش کہا جاتا ہے. امام نے کہا لجت کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے. پہلے شہادت سے پہلے, ذبح کرنے سے پہلے کسی نے نیزہ مارا ہے, کسی نے پتھر مارا ہے, کسی نے تیر مارا ہے, اور اس کے بعد ذبح کیا گیا ہے. عرب کا ایک دوسرا دستور سن لو, میں نے مجلس ختم کی. عرب کا ایک دوسرا دستور سن لو, جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا, جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, عرب کا ایک دستور ہے تو لوگ اسے حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. درمیان میں جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے, لوگ حلقہ بنا کے, سادات مجھے معاف کریں, لوگ حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے ذہن میں اس جانور کا ایک عضو سوچ لیتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ سر مجھے دے دینا, کوئی کہتا ہے کہ گلے کا مجھے دے دینا. ہر ایک عضو سوچ لیتا ہے حسین کو کیسے ذبح کیا